بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ پچھلی دو ویڈیو میں ہم نے ایک بہن کے مشاہدات سنے کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے کیسے کیسے کرم اور فضل ہوئے، کیسے اچھے معاملات طے پائے، ان کے سسر کے مرنے کے بعد کے معاملات بھی کتنے اچھے ہوئے۔ تو یہ مزید بتا رہی تھی کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے بڑا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو، یعنی کہ 3 سال کا میرا بیٹا ہے، اسے بھی درود پاک سکھایا ہے، 3 سیکھے سکھائے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اور جب بھی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں تو وہ درود شریف پڑھتا ہے، اور کہتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہمارے گھر میں جو بھی کیڑے مکوڑے ہوں وہ ہمیں دکھ جاتے ہیں اور ہم مار دیتے ہیں، کیونکہ گاؤں میں رہتے ہیں، گرمی کا سیزن ہے، تو کہتی ہیں کہ بچھو وغیرہ تک گھر میں آتے ہیں، اور کہتی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے یہ کیڑے ہوتے ہیں اور اس طرح کے زہریلی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر نہ دکھیں تو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور جو ہے ہم ان سے بچ جاتے ہیں۔ اور کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی UPS کی بیٹری جل گئی، اس میں آگ لگ گئی، غالباً مطلب اس طرح سے کچھ اسپارک وغیرہ ہوا، انہیں نہیں پتہ، UPS بند ہو گیا۔ تو بہرحال یہ درود شریف پڑھتی رہیں، انہوں نے ٹھیک کرنے والے کو بلایا جو کہ ان کے جاننے والی تھے۔ تو جب انہوں نے UPS کی بیٹری ہٹائی تو نیچے جو تختہ لگا تھا وہ بھی جل گیا اور نیچے جو فلور تھا وہ بھی جلا ہوا تھا۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ اتنا بڑا حادثہ تھا، اتنا بڑا اسپارک ہوا کہ فرش تک جل گیا، آپ لوگ کیسے محفوظ رہے، تو معجزہ ہے۔ اور کہتی ہیں کہ بس ہر وقت درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہمیں پتہ تک نہیں چلا کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا اور ہمیں کوئی نقصان، کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اور کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میری والدہ روٹیاں پکا رہی تھیں اور میں تسبیح پر ان کے برابر میں کھڑی ہوئی درود شریف پڑھ کر رہی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ اس وقت ہم نے نیا نیا چولہا لیا تھا اور اس چولہے کے اندر سلنڈر بھی فکس ہو سکتا تھا۔ کہتی ہیں کہ نیچے پائپ میں آگ لگ گئی، اور میں نے کہا کہ امی نیچے پائپ میں آگ لگ گئی ہے، اور وہ آگ بڑھتی چلی گئی لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہم نے اپنے والد صاحب کو بلایا، انہوں نے وہ آگ بجھائی اور جو ہے دیکھا تو جو ایریا تھا پورا وہ جل چکا تھا، اور چولہے کو کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن جو نیچے چیزیں تھیں وہ خراب ہوئیں۔ کہتی ہیں کہ سلنڈر بھی پھٹ سکتا تھا اور کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا، کیونکہ آگ اچھی خاصی لگی تھی، میرے والد نے پانی ڈال کے آگ بجھائی ہے۔ کہتے ہیں لیکن میں مستقل درود شریف پڑھ رہی تھی، اس کی برکت سے آگ سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اور کہتی ہیں کہ کچھ روحانی خواب بھی ہیں، بتاتی ہیں کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور یہ وہاں پر بہت رو رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں کہ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں، ان کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بھی فوراً سے اپنے ہاتھ بلند کرتی ہوں اور دعا مانگنے لگتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے ہیں تو اس وقت میں دعا مانگوں گی تو میری بھی ہر دعا قبول ہوگی۔ اور کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ پرنور، اتنا اس وقت پرنور تھا، اتنا نور تھا کہ میں چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اور کہتی ہیں کہ ایک اور مزید خواب دیکھا اور اس میں یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور ہے اور قیامت کا منظر ہے، اور میں وہاں بیٹھ کے مسلسل رو رہی ہوں اور کہتی ہوں کہ میں اتنی گنہگار ہوں، میں تو دوزخ میں چلی جاؤں گی، میرے تو گناہ بہت زیادہ ہیں۔ تو کہتی ہیں پھر وہاں ایک بندہ آتا ہے اور مجھے ایک کاغذ دیتا ہے، اور اس کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمہارے کوئی گناہ نہیں ہے اور تم جنت میں جاؤ گی۔ یعنی کہ وہ بندہ آ کے انہیں کہتا ہے، وہ کاغذ دیتا ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے تمہارے کوئی گناہ نہیں ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں جاؤ۔ تو یعنی کہ کہتے ہیں کہ میرے گناہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے ختم ہو گئے۔ اور مزید بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ قیامت کا سماں ہے، اور جیسے کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ پل صراط سے گزر کر ہمیں جنت میں جانا ہے، تو کہتی ہیں بہت آگ نیچے بھڑکی ہوئی ہے اور اوپر سے پل صراط پر سے گزر کے جانا ہے۔ تو میں خواب میں کہتی ہوں کہ میں تو درود شریف پڑھتی ہوں اور اتنا زیادہ پڑھتی ہوں تو یقیناً میں جنت میں جاؤں گی اور یہ آگ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو کہتی ہیں میں پل صراط سے گزر جاتی ہوں، اس آگ کو پار کر لیتی ہوں اور مجھے کچھ نقصان نہیں ہوتا، اور اس کے بعد میں جنت میں جاتی ہوں۔ لیکن جب میں جنت میں جاتی ہوں نا تو میں دیکھتی ہوں کہ جنت ویسی خوبصورت نہیں ہے جیسی ہم نے سنی ہے یا پڑھی ہے۔ تو کہتی ہیں میں خواب میں کہتی ہوں جنت ویسے تو نہیں ہے، وہاں صرف درخت اور پودے تھے۔ تو کہتی ہیں کہ میں خواب میں ہی کہتی ہوں یہ ایسی جنت تو نہیں ہے جیسی کہ ہم نے سن رکھی ہے۔ تو ایک آواز آتی ہے کہ تم درود شریف پڑھتی ہو اس لیے تم جنت میں پہنچ چکی ہو، لیکن درود پاک کے ساتھ جو گناہ کرتی ہو، یعنی ڈرامے دیکھتی ہو، ناول پڑھتی ہو، اس کی وجہ سے تمہاری جنت خوبصورت نہیں ہے۔ خوبصورت جنت ان لوگوں کو ملے گی جو صرف درود شریف پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو کہتی ہیں میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے بڑا وہ ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے، کیونکہ کہتی ہیں کہ میں واقعی جس وقت میں نے خواب دیکھا تھا میں ان دونوں ڈرامے بھی دیکھتی تھی اور ناول بھی پڑھتی تھی، لیکن اس خواب کے بعد میں نے اپنی اس عادت کو بہت کم کیا ہے۔ تو کہیں تھی کہ دعا کیجیے گا کہ میری عادت بالکل ختم ہو جائے۔ تو دیکھیں ان کے ساتھ کتنے کرم اور فضل کے معاملات ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی برکت سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ درود پاک پڑھ رہی ہو تو اس طریقے سے ورد کرنا ہے، یہ گناہ چھوڑنا ہے تاکہ مزید برکات ملیں۔
اور بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ میں درود شریف اور بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سسر خواب میں آئے اور میں درود پاک پڑھتی ہوں تو میرے سسر کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھ رہی ہو؟ تو میں کہتی ہوں جی. تو وہ مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھو، دھیان سے پڑھو، ایک جگہ بیٹھ کے پڑھو. تو کہتی ہیں کہ مطلب میں چھوٹا بیبی ہے، گھر کے 100 کام ہیں، تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتی ہوں. تو میرے سسر مجھے تنبیہ کرتے ہیں 3 دفعہ خواب میں کہ بیٹھ کے پڑھو درود شریف. یعنی کہ دیکھیں کتنا کرم اور فضل ہے ان پر کہ انہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ درود شریف پڑھنا کیسے ہے، درود شریف کا ورد کیسے کرنا ہے. اور مزید کہیں کہ انہوں نے خواب میں کئی مرتبہ گنبد خضرا کی زیارت کی. ایک دفعہ خواب میں خود کو عمرہ کرتے ہوئے دیکھا، اور خواب میں جو ہے وہ کہتی ہیں لوگوں سے کہ آپ نے تو ایک عمرہ کیا اور میں نے 3 عمرے کر لیے ہیں. تو لوگ بہت تعجب کرتے ہیں کہ تم نے 3 عمرے کیسے کر لیے. اور کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں جب عمرہ کر لیا تو میں کہتی ہوں کہ یا رسول اللہ میں آ رہی ہوں. اور یہ بہت کہتی ہیں کہ میں خواب میں خوش تھی. کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری والدہ ہیں جو کہ چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہیں اور میں کھڑی ہوئی ہوں، اور میں اپنی والدہ سے کہتی ہوں کہ امی ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرنے والے ہیں ہمارے پیچھے سے. تو میری والدہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، بلکہ یہ خواب ان کی والدہ نے دیکھا ہے، انہوں نے نہیں دیکھا. اور ایسے ہی ان کی والدہ نے ایک اور خواب دیکھا کہ یہ اور ان کی بیٹی کہیں جا رہے ہیں اور ان خاتون کو یعنی ان کی بیٹی کو ایک پرچہ دیا جاتا ہے، اس پر درود شریف لکھا ہوتا ہے. تو ان کی والدہ بہت حیران ہوتی ہیں کہ تمہیں اس وقت یعنی اتنی چھوٹی عمر میں یا اس ایج میں یہ چیز کیسے مل گئی، یہ تو بہت آگے جا کے ملنا تھی. یعنی کوئی مقام ہوگا روحانی طور پر، کوئی معاملہ ایسا ہوگا جس کا ابھی علم نہیں ہے، ابھی انکشاف نہیں ہوا، ابھی وہ بات کھلی نہیں ہے، لیکن خواب کے ذریعے بتا دی گئی ہے کہ تمہیں چھوٹی عمر میں وہ چیز دے دی گئی ہے، جبکہ بہت زیادہ ریاضت کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد یہ معاملات کھلتے ہیں. تو کہتی ہیں روحانی خواب بھی الحمدللہ ہے. حفاظت بہت زیادہ ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کس طریقے سے حفاظت کا نظام بنتا ہے. اور شوہر بہت اچھے ہیں، زندگی کے معاملات بہت بہتر ہیں. آپ دیکھیں کتنا کرم، کتنا فضل ہے. دن اور رات درود شریف پڑھتی ہیں. 20,000 30,000 پڑھنا آسان نہیں ہوتا، 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا کم نہیں ہوتا. سب کرم ہے. آپ محبت سے پڑھنا شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازتا ہے. آپ کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے. پھر درود پاک پڑھنے کی برکت سے معاملات آسان ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کتنی مرتبہ انہوں نے اس طرح کے خواب دیکھیں، قبر کے، جنت کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی. اور یہ خواب یہ کہتی ہیں بہت زیادہ دیکھتی ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو خواب میں یہ دیکھتی ہیں کہ ان کا انتقال ہو رہا ہے. اور جب یہ مرتی ہیں خواب میں تو کلمہ پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ یہ خواب میں بہت دیکھتی ہوں. اور کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے اور لوگ جو ہے میرے لیے پڑھائیاں کر رہے ہیں، یعنی بیٹھے ہوئے پڑھائیاں چل رہی ہیں، اور میں کہتی ہوں کہ میرا تو خاتمہ ایمان پر ہوگا. میں درود شریف پڑھتی ہوں تو کہتے ہیں کہ میں نے کلمہ پڑھا اور پھر میرا جو ہے انتقال ہوا. تو کہتے ہیں خواب میں بہت دفعہ دیکھتی ہوں اپنے انتقال کو، اپنی موت کو، لیکن میں ہمیشہ یہی دیکھتی ہوں کہ میں کلمہ پڑھتی ہوں، درود شریف پڑھتی ہوں، اس کے بعد جو ہے میرا انتقال ہوتا ہے. تو سوچیں کیا ہی پیاری بات ہے، اتنی چھوٹی عمر میں شادی شدہ ہونے کے باوجود، چھوٹا بچہ ہونے کے باوجود، گھر کے کام کاج کے ساتھ درود پاک کا شوق دیکھیں، محبت دیکھیں. یہاں ہمارے پاس اتنے بہانے ہوتے ہیں کہ ہم یہ معاملہ ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ مسئلہ ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ گھر کے معاملات ہم نہیں پڑھ سکتے. لیکن جب شوق ہونا، سچی لگن اور محبت ہو تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. تو بس ان کے واقعات سن کے، ان کے مشاہدات سن کے دل خوش ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی درود شریف پڑھنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی درود پاک کی برکتیں، بہاریں، فضیلتیں، عظمتیں، رحمتیں، عافیت، سلامتی، خیر عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.